بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہر سال قربانی کے ایام جیسے جیسے قریب آتے ہیں، لوگ قربانی کے مسائل بھی پوچھتے ہیں، اور اس حوالے سے اب سوشل میڈیا پر ایک بڑا اہم مسئلہ چلا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی سمجھیں کہ اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ پہلے کبھی ان چیزوں پر کبھی بحث کبھی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب کیونکہ میڈیا کا دور ہے تو یہ بڑا ہر طرف یعنی کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور ہمارے کچھ علماء ہیں جو بڑی سختی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل بھینس کی قربانی نہیں ہو سکتی، کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ نبی پاک نے بھینس کی قربانی نہیں کی۔ اب اس حوالے سے میں یہ صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے، بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے، کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے۔ کیوں کہ یہ بہیمت الانعام کی ایک جنس ہے۔ یہ یاد رکھیے، جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں، عربی کی لسان العرب، تاج العروس، جتنی بھی معتبر کتب ہے عربی لغت کی، آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر یہ جو بھینس ہے اس کو بھی بہیمت الانعام کی ایک جنس کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں قربانی کا ذکر ہے وہاں بہیمت الانعام کا لفظ آیا ہے، اور بھینس بھی بہیمت الانعام کی ایک جنس ہے۔ اب یہ جو اعتراض سب سے پہلے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 8 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ اعتراض یہ کرتے ہیں۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتنے نادان لوگ ہیں جو 8 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ جیسے گائے میں مذکر اور مونس ہو گیا، اور اونٹ کے اندر مذکر اور مونس ہو گیا، بکری کے مذکر اور مونس، بھیڑ کے اندر مذکر اور مونس، یہ 8 جانور کہتے ہیں جی ان کی قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب ان نادانوں سے پوچھو کہ جہاں پر یہ قرآن مجید کے اندر ان 8 جانوروں کا ذکر ہوا ہے، آپ خود بھی اٹھا کر دیکھیں، مطالعہ کریں، اردو ترجمہ پڑھ لیں، وہاں پر قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں پر قربانی کے جانور کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہاں پر تو مطلق اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس لیے وہاں پر کیا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بعض دفعہ بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ وہاں تو قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور چلو ایک پل کے لیے مان بھی لیا جائے، بٹ ٹھیک ہے، اگر وہاں پر قربانی کے جانور کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پر حصر نہیں ہے کہ بھئی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے علاوہ پھر ایک اور اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی، کٹے کی قربانی نہیں کی۔ او نادانو، او اللہ تعالیٰ تمہیں عقل سلیم عطا فرمائے، اگر تم کچھ پڑھ لیتے تو تم کبھی یہ باتیں نہ کرتے، اگر چند دن مدرسے میں پڑھ لیتے اور لغت کی کتابیں پڑھ لیتے اور عربی کی کتابیں پڑھ لیتے تم کبھی بھی یہ کام نہ کرتے۔ میری بات سنو، اب تم کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، تو نبی پاک نے تو اس کا دودھ بھی نہیں پیا بھینس کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھینس کا گوشت بھی نہیں کھایا، تو تم تو پھر گوشت بھی کھاتے ہو، بھینس کا دودھ بھی پیتے ہو، بڑے خوش شوق کے ساتھ کہتے ہیں جی بھینس کے دودھ بڑی لذت آتی ہے، دودھ پی سکتے ہو، گوشت کھا سکتے ہو، قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ عجیب فلسفہ ہے تمہارا، کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے۔ اب اصل میں بات یہ ہے میرے دوستوں کہ یہ جو بھینس ہے یہ عرب کے علاقے کا جانور ہے ہی نہیں، وہاں پر یہ پایا ہی نہیں جاتا۔ اور آپ دیکھیں، آپ جدہ چلے جائیں، ریاض چلے جائیں، وہاں پر جو چڑیا گھر ہیں، چڑیا گھر آپ جائیں گے تو وہاں پر چڑیا گھر کے اندر باقاعدہ بھینس کو رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ آ کر دیکھیں کہ یہ بھی ایک جانور ہے،
یعنی کہ یہ وہاں پر اتنا نمایاں جانور ہے، تو یہ عرب کا جانور ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس دور کے اندر موجود نہیں تھا، تو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھایا ہے، نہ حضور نے اس کا دودھ پیا ہے، تو قربانی کہاں کرتے؟ تو اس لیے میں نے موٹے موٹے جتنے بھی ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا میں نے مختصر کر کے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ امید ہے کہ اگر یہ آپ ویڈیو سن لیں گے تو آپ مزید کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں شرعی مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔